آج کے شو میں اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹس دہشت گردی، وانا کیڈٹ کالج پر فتنہ الخوارج کی جانب سے ناکام حملہ، تانے بانے افغانستان اور بھارت سے ملنے لگے، بھارتی میڈیا نے بے شرمی کی حدیں پار کر دیں۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ آج ایک اندھوناک جتنا کنڈیم کیا جائے اکراس دا بورڈ فل اسپیکٹرم کنڈیمنیشن آئی پاکستان بھر سے، جو دہشت گردی کا واقعہ اسلام آباد میں ہوا، جن کنسرنز کا اظہار کیا گیا ہے۔ آلموسٹ جو اسٹیٹسٹکس ہیں کہ افغان طالبان کے حکومت آنے کے بعد افغانستان میں تقریباً 10,000 سے زائد ٹیرر انسیڈنٹس پاکستان میں ہو چکے ہیں، اور ان انسیڈنٹس میں تقریباً 4,000 کے قریب، یعنی 3,500 سے 4,000 کے بیچ میں سیولینز اور آرم فورسز جو ہے شہادتیں ہو چکی ہیں۔ بہت سے اہم سوالات ہیں۔ جو سب سے بڑا کنسرن اس پر لوگوں کا ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو ویو آف ٹیرر ہم نے سال ارلی 2000 میں دیکھی تھی، ارلی 2000 میں دیکھی تھی، کیا خدا نہ خواستہ اس کی واپسی ہے یا اس سے بدتر حالات کی طرف ہم واپس جائیں گے؟ یہ ایک خدشہ ہے جس کا اظہار بہت سے آج جو فیٹرنٹی ہے، چاہے وہ لیگل فیٹرنٹی ہے، آپ کے جرنلسٹ ہیں، بہت سے لوگوں کی طرف سے کیا گیا کہ کیا جو خدشات ہیں وہ یہ ہے کہ بدامنی کی لہر آئے گی اور اس ملک کو لپیٹ میں لے گی اور یہ معاملات شہروں تک آ جائیں گے۔ جو اس میں زیادہ کنسرن ہے کہ the war is not now only on the borders, it has transcended into the cities، یعنی شہروں کے بیچ میں بھی آ گئی ہے۔ تو یہ ایک وہ میجر کنسرن ہے جس پر پہلی سوال اٹھ رہا ہے آج اسلام آباد میں حملے کے بعد، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اور پاکستان نے جو ایک اپنا نیریٹو دیا ہے اس دفعہ، وہ اب الجزیرہ کی ہیڈ لائن دیکھیں، بی بی سی دیکھیں، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بلیمز انڈیا، اور پاکستان نے صحیح وقت پہ وزیر اعظم پاکستان نے یہ کہا جی کہ کس طرح بھارتی اسٹیٹ ٹیررزم پاکستان کے اندر اس دہشت گردی کی کارروائی ملوث ہے، ثبوت اور شواہد کے ساتھ، ڈوزیئرز کے ساتھ۔ اس سے پہلے پاکستان مختلف پریس کانفرنسز میں بے نقاب کر چکا ہے کہ کس طرح بھارت ڈائریکٹلی پاکستان کے اندر دہشت گردی ملوث ہے۔ اور پھر دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جو بھارتی میڈیا کی طرف سے جھوٹا پروپیگنڈا یا فالس فلیگ، جس کو کل بھارت کے اندر ایک دھماکہ ہوا، جس دھماکے کا تاحال تعین نہیں ہو سکا کہ وہ دھماکہ کس وجہ سے ہوا، آیا وہ سی این جی بلاسٹ تھا، ایل این جی بلاسٹ تھا، آیا وہ دہشت گردی تھی، یعنی ابھی تک ان کی انویسٹیگیشن کہیں پہنچ نہیں سکی، لیکن ان کی میڈیا نے پوری طرح سے اس کو مینوپولیٹ کر کے ٹورڈز پاکستان کیا، فیک سٹوریز بنا کر گاڑی اور جو وکٹم جو گاڑی دھماکے میں جو گاڑی جو استعمال ہوئی ہے، جس طرح سے اس گاڑی میں دھماکہ ہوا، اس گاڑی کے نام، پیسنجرز کے نام اور ان کے ارد گرد جھوٹی من گھڑت کہانیاں بنا کر پوری کی پوری بالی ووڈ فلم اور سٹوری ہمارے سامنے اس وقت منظر عام پر ان کی میڈیا نے رکھ دی۔ یعنی اتنا جسے کہیں بے شرم میڈیا کہ جس پر خود انڈینز تبصرہ کر رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن ہونے تو دیں، اور جا کر انہوں نے خود، یعنی جو وہاں پر ثبوت موجود تھے، شواہد موجود تھے، ان شواہد کو ریڈ فورٹ جو ایریا تھا وہاں سے دہلی کے، وہاں سے غائب کرنا شروع کر دیا، اٹھانا شروع کر دیا، خود نتائج پر آنا شروع ہو گئے۔ تو بھارتی میڈیا کا جو بے شرم چہرہ ہے، یہ جو انسان نما مخلوق آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ، یہ وہ کل پھر سے بے نقاب ہوا۔ وہ فالس فلیگ جس کا ذکر ہم کر رہے تھے، جن خدشات کا اظہار کر رہے تھے، ان خدشات میں اضافہ ہوا۔ لیکن ہمارا جو کنسرن ہے ٹیررزم کے اوپر، اسلام آباد ہو، وانا کیڈٹ کالج ہو، یا اس کے علاوہ دہشت گردی کے واقعات ہوں، اس کے حوالے سے ہماری بطور قوم کیا حکمت عملی ہونی چاہیے اجتماعی سطح پر، کس طرح سے ہمیں نیریٹو، کس طرح سے ہمیں کائنیٹک اور ہر طریقے سے اس کے خلاف یکسو ہو کر کارروائی کرنی ہے، یہ سارے اہم سوالات پروگرام میں اٹھائیں گے۔ آج ہونے والی دہشت گردی اور اس کے بعد اٹھتے ہوئے خدشات کہ دہشت گردی کی یہ لہر کہیں ارلی 2000s کی طرح تو نہیں ہے، یہ سب کچھ سوالات اٹھائیں گے بریک کے بعد بے نقاب میں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب۔ خرم روکھی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں۔ خرم صاحب خوش آمدید پروگرام میں۔ آج اندھوناک اور ایک جسے کہا جائے عالمناک، اور جتنا کنڈیم کیا جائے اتنا کم جو اسلام آباد میں دہشت گردی ہوئی،
اس کو اس کی ڈائنامکس کانٹیکسٹ اور یہ بتائیے گا کہ یہ کس پیرائے میں آپ اس کو دیکھتے ہیں آج ہونے والے دہشت گردی کے واقعے کو اسلام آباد میں اور وانا کیڈٹ کالج والے کو بھی, اور کیا ان دونوں میں کوئی ڈفرنس ہے؟ ایک ہی جگہ سے سارے معاملات ملتے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کیوں ہوئے یہ واقعات اور کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ہوں گے؟ دیکھیں آپ پورا تسلسل دیکھیں, چاہے بلوچستان ہے, چاہے کے پی ہے, چاہے آج کا بلاسٹ ہے, آپ ان تمام کا لنک دیکھیں گے, تسلسل دیکھیں گے, اور ان کو آپ انڈورس کرتے ہوئے دیکھیں گے آر ایس ایس کو, اور آپ پھر آر ایس ایس کے یا بی جے پی کے جو پیٹنٹ اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, آپ ان کو ذرا سا اسٹڈی کریں تو آپ کو یہ تمام لنکس کلیئرٹی کے ساتھ ملیں گے. بلکہ حیرت اس بات پہ ہے کہ ان کے وہ جو اکاؤنٹس ہیں وہ کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کر رہے ہیں یا تیار رہنا ہم یہ کام کرنے والے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو دوسری چیز یہ ہے کہ الیکشن ہو رہا ہے انڈیا کے اندر, اور آر ایس ایس نے اپنے ووٹرز کو جس طریقے سے پروان چڑھایا اور جو عدم برداشت یا ایک ایسا کانسیپٹ دیا کہ کسی اور کو جینے کا حق نہیں ہے, اور اس کے بعد وہ اپنے الیکشن کے دنوں میں, خاص الیکشن کے دنوں میں اس طرح کے کام کرنے کے بعد اس کو بوسٹ دیتے ہیں, پھر ان کی ایک پولیٹیکل نیگیٹو کمپین چلتی ہے, پھر ان کا میڈیا اس کو لے کے چلتا ہے, پھر اس کو ایک پورے منظم طریقے کے ساتھ وہاں پر وہ لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں, نیگیٹو انسپائر انسائٹ کر کے اپنے ووٹ بینک کے اندر ووٹ ڈلواتے ہیں. یہ اسی کا ہی تسلسل ہے, اور یہ کوئی آج ایسی چیز نہیں ہوئی جس کے اوپر ہم حیران ہوں کہ یہ کیا انہوں نے کیا ہے. ہمیں 100% یقین ہونا چاہیے کہ ایونٹس کو آپ دیکھیں, پہلگام والے ایونٹ کو دیکھیں, اس سے پیچھے کی ایونٹس کو دیکھیں, پھر انڈینز جو یہ آر ایس ایس کا جو انوالومنٹ آپ افغانستان میں دیکھیں, مختلف جگہوں پہ دیکھیں, اور ان کے اکاؤنٹس جس طریقے سے بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی ہے اس کو گلیمرائز کرتے ہیں اور ان کے لیے ان کو بڑا کر کے پیش کرتے ہیں, مبارکبادیں دیتے ہیں ان کو. جو آج ہم نے دیکھا جو اس پہ انالائز کر رہے تھے لوگ, تو وہ جو یہ اٹ ہیز ٹرن ٹورڈ سٹیز, یعنی اسلام آباد اور ایک حساس علاقہ ہے, کیپٹل آپ کا, وہاں پر یہ ہونے والی دہشت گردی, تو اس کا کمپیریزن لوگ کرنے لگے دا ویو آف ٹیرر ان ارلی 2000 سے, اور وہ کہنے لگے کہ کہیں یہ معاملات اس طرف تو نہیں یا اس سے بدتر تو نہیں ہونے جا رہے, کیونکہ شہروں کی طرف یہ جنگ آ چکی ہے, اب مین کیپٹل میں آ گئی ہے. تو یہ اس میں کچھ چینج ہوا ہے ٹرینڈ میں؟ دیکھیں ہمیں تو اس میں کوئی یہ شک نہیں ہونا چاہیے نا کہ وہ آپ کے ساتھ ہر لیول پہ اوپر جا کر اپنے ان ایول ڈیزائنز کو اچیو کرنے کی کوشش کریں گے, ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں گے انٹرنیشنلی. ہاں ایک آپ اچھا ایک اور بھی چیز ہے, آج سے کچھ عرصہ پہلے, سال 2 سال پہلے آپ یہ والا جو نیکسس ہے اس کے اوپر اتنی ڈسکشنز نہیں کرتے تھے, لیکن آپ نے جب بیداری کی کیفیت اختیار کی تو ان کے ان ایول ڈیزائنز کو, چاہے یورپ ہے, چاہے امریکہ ہے, چاہے کینیڈا ہے, آج ایوری باڈی نوز ان ریسٹ آف دا ورلڈ کہ انڈیا کیا کر رہا ہے, انڈیا کتنا انوالو ہے. چاہے آپ کی کانفرنس جو چائنا میں ہوئی, آپ اپنے اس نیریٹو کو انٹرنیشنلی آپ نے باور کرا دیا, الحمدللہ فارچونیٹلی آپ نے کرا دیا کہ انڈینز انوالومنٹ کس حد تک ہے. اور اب ہمیں کیا تیار ہونا چاہیے کہ کیا وہ آگے کچھ اور برا کرنے کی کوشش کریں گے؟ 100%. جیسے کہا کہ ان کے الیکشنز ہیں ان دنوں کے اندر, تو وہ اپنے اس ووٹ بینک کو سیکیور کرنے کے لیے وہ ٹریڈیشنلی یہ کام کرتا ہے. تو جیسے جیسے وہاں پر انڈیا میں بھی اس کا گراف ڈاؤن ہو رہا ہے اس پوری ان کے اس ڈاکٹرائن کا, انٹرنیشنلی ان کو وہ اب جو واچ لسٹ پہ آ گئے, آپ دیکھیں گے اس میں وہ پینک ہو کر خدشہ یہ ہے کہ وہ زیادہ پاکستان کے لیے مسائل ان دونوں کے لیے کریں گے. تیسرا پوائنٹ یہ کہ ان کو معلوم ہے کہ پاکستان ایک بہت سٹیبلائزڈ ریاست کی طرف چل پڑا ہے. ان کو یہ معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ دنیا کا رویہ کیا ہے, ان کو یہ معلوم ہے کہ آپ کس سمت میں آپ نے سفر شروع کر دیا, ان کو یہ معلوم ہے کہ آپ وہ جہاں آپ کو ڈی سٹیبلائز کر رہے تھے, آپ نے وہاں پر اپنے رسپانس کے ساتھ سیکیور کرنا شروع کر دیا پاکستان کو. تو وہ ہر حد تک جانے کی کوشش کریں گے, اس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے. اچھا, اور یہ جو اس پوری صورتحال میں جو افغان طالبان ہیں, they'll be used as a tool, as a kinetic tool against our state, اور وہ یوز بھارت کرے گا as a proxy, یا آپ کہہ لیں ٹول کہہ لیں. تو یہ
گد جوڑ جو ہے یہ سامنے آئے گا, اور یہ جو آج بھی حملہ ہوا یا وانا میں جو ہوا, یہ اس گد جوڑ بے نقاب ہوا پھر سے ہمارے سامنے, یہی بات ہے نا فیروز صاحب؟ دیکھیں گٹھ جوڑ بے نقاب تو کافی عرصہ سے ہو چکا تھا. جی, ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے, ہمیں معلوم ہے کہ ان کو کون سپانسر کر رہا ہے افغانستان میں بھی. لیکن یہ گٹھ جوڑ بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہوا جب متقی صاحب نے جا کر آر ایس ایس کے ڈاکٹرائن کو ان دنوں کے اندر جب کیا کچھ چل رہا تھا انڈیا کے اندر بیٹھ کے نہ صرف انہوں نے انڈورس کیا بلکہ انڈینز نے اس چیز کو اس طرف ٹلٹ دیا اپنے اس ووٹ بینک کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم اس مقصد کے لیے پاکستان کو ڈیمیج کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہیں. اور وہ جو ان کا نیریٹو ہے انہوں نے اپنے اس انڈیا کے اندر پھیلایا. اب اس کا کس نے سوچنا تھا؟ استعمال ہونے والوں نے کیا ان کو عقل نہیں ہے کہ ہم کس کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں, کیوں استعمال ہو رہے ہیں, اور ہم کس کو ڈیمیج کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے اب اس پہ یہ تو بہت ایکسپوز ہو گیا معاملہ. اب تو گٹھ جوڑ کی کوئی شک والی بات تو نہیں رہی ہے. جی ٹھیک ہے. اور یہ یعنی آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ ہم مضبوط ہو رہے ہیں, ہمارے انسٹیٹیوشنز مضبوط ہو رہے ہیں, اور یہ بھی ان کو ہضم نہیں ہو رہا, اسٹیبلٹی انہیں ہضم نہیں ہو رہی, تو ویل ایکسپیکٹ مور. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ شہروں میں اور ریڈ الرٹس ہوئے ہیں, سیکیورٹی ٹائٹن اپ کی گئی ہے کراچی میں اور دیگر علاقوں میں, تو کیا یہ اس طرح کے بزدلانہ حملے, بزدلانہ کارروائیاں ہو سکتی ہیں عام شہری اور سیکیورٹی فورس کے خلاف ان دا کمنگ ڈیز, ان دا کمنگ منتھس مزید کرنے کو؟ دیکھیں ہم کیوں رول آؤٹ, کیسے کر سکتے ہیں رول آؤٹ؟ میں نے کہا نا کہ جوڑیے اس کو الیکشنز کے ساتھ, اور اس وقت ان کو اپنا گراف گرتا ہوا نظر آ رہا ہے, ان کو اپنی حکومت جاتی ہوئی ود ان انڈیا نظر آ رہی ہے, وہ اپنے لوگوں کے آگے ایکسپوز ہو گئے ہیں. لیکن ایکسپوز ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ان کا جو پورا ڈاکٹرائن تھا, جس ایول ڈاکٹرائن پہ وہ کام کر رہے تھے, وہ ختم ہو گیا. وہ تو انٹیکٹ ہے اور اس وقت زیادہ خطرناک ہے. وہ تو زیادہ ڈیسٹیبلائز کرنا چاہیں گے اپنے اس چیز کو آگے, کیونکہ ان کا آپ یہ نوٹ کر لیں کہ ان کا ڈاکٹرائن ہے کیا. وہ پورے کا پورا لوگوں کو, اپنے جو لوگ ہیں ان کو کس چیز پہ انسائٹ کرتے ہیں. یعنی اس لیے ہمیں بہت زیادہ ویجیلنس کی بھی, اور ہمیں بہت زیادہ ان دنوں کے اندر بہت بیدار ہونے کی, قومی طور پر بہت بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اور ہر وہ شخص یا ہر وہ شخص یا ہر وہ سیاسی, ایک اہم پوائنٹ, کوئی بھی ایسی ڈویژن جو لوگوں کو ہمیں آپس میں ان کے ڈاکٹرائن کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے, ہمیں اس کے اوپر بہت سختی سے اس کو دبانا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ایگزیکٹلی گاٹ دس پوائنٹ. اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں, روکڑی صاحب ساتھ ہیں, بریگیڈیئر احمد سعید مناز صاحب بھی پروگرام میں ساتھ ہیں. بریگیڈیئر مناز صاحب آپ فرمائیے کہ یہ جو اسلام آباد میں آج دہشت گردی ہوئی, وانا کیڈٹ کالج جو حملہ ہوا, کیا ان کو کس طرح آپ لنک کرتے ہیں, وہی ایکسپیکٹنگ دس, اور آئندہ مستقبل کے حوالے سے, امن و امان اور سلامتی کے حوالے سے کیا خدشات آپ کو لگتے ہیں مناز صاحب؟ دیکھیں جی, یہ ساری بھی جو ایک نئی لہر آئی ہے کل شام سے, جب سے جو ہے وہ یہ جو نیو دہلی کے اندر بم دھماکہ ہوا تھا, سو کالڈ پہلے سلنڈر دھماکہ کہا گیا, اس کے بعد اس کو کہا گیا انڈین میڈیا نے کہ یہ کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی تھی, اس کو فالوڈ بائی ان کی جو گودی میڈیا ان کی جانب سے ایک شور غور ڈالا گیا کہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ نقشے سے مٹا دینا چاہیے. اس قسم کی بات چیت, یہ وہی چیز کا تسلسل ہے کہ جیسے افغانستان کے جو ڈیفنس منسٹر ہے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم کابل کے اوپر اگر کوئی یا کسی ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا گیا یا ان کو کاؤنٹر کیا گیا تو ہم اسلام آباد پہ حملہ کریں گے. تو لہٰذا یہ تسلسل اسی سلسلے میں, اگر اسٹریٹجک لیول کے اوپر دیکھیں تو انڈیا اس وقت آئسولیشن کا شکار ہے, اس کو وار مانگرنگ سے وہ ایک اپنی ریلیونسی برقرار رکھنا چاہتا ہے. سیکنڈلی بہار میں الیکشنز ہو رہے ہیں جہاں پہ اس پہ شدید بی جے پی کو لاس جو ہے سامنے نظر آ رہا ہے. نیو دہلی کے الیکشنز ہیں جو اب سے 1.5 مہینے کے بعد ہونے جا رہے ہیں. تو لہٰذا ان تمام چیزوں کے تناظر میں وہ ہمیشہ جنگ کو پریفر کرتا ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس کو ہوا دیتا ہے. اسی طرح افغانستان کے اندر دیکھیں تو وہاں پر ٹی ٹی پی کے اور پی ایل اے بی آر اے کے ایلیمنٹس کو جو ان کی گورنمنٹ ہے, بری گورنمنٹ, وہ ان کو اسٹریٹجک ایسٹ مانتی ہے اور وہ ان سے خائف بھی ہے کہ کہیں یہ جا کے آئی ایس یا القاعدہ کے ساتھ نہ مل جائیں. اور دوسرا پاکستان کے ساتھ جو
فیلڈ ٹاکس تھیں اس کے اوپر جو حقانی گروپ ہے وہاں پہ ان کی جانب سے خاصی وہاں پہ ان کو جو ہے وہ ریزسٹنس کا سامنا ہے. اور بیسیکلی جو طالبان رجیم ہے جو کہ ایک ان پاپولر رجیم میں مسلط ہوئی افغانستان کے اندر, ان کو یہی وار لارڈز یا یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو پاکستان میں بینڈ ہیں بیسیکلی یہ چلا رہے ہیں. تو بیک گراؤنڈ تو اس کا یہ ہے. مزید یہ کہ اس کا وہ چونکہ دنیا میں کسی نے بھی ان کی رجیم کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے تو وہ ایز اے ٹول یوز کر رہے ہیں اور ایز اے کوڈ پرو کو کہ وہ انڈیا وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے, وہاں کا پریزیڈنشل پیلس بنایا ہے, وہاں ان کی پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنائی ہے, تو لہٰذا کوڈ پرو کو وہ انڈیا کی پالیسی کو لے کر کے بڑھ رہے ہیں. یہ جو نیکسس ہے انڈیا اور افغان طالبان کا, از اٹ اے نیچرل الائنس اور ول اٹ سسٹین, اگر میں کہوں, اگر اس طرح پوچھوں اس بات کو؟ دیکھیں جو چانکی کوٹیلی ہے جو کہ انڈیا کے اسٹریٹجک تھنکر ہے جس کو وہ فالو کرتی ہے ان کی اسٹریٹجک کمیونٹی, اس کے کہنے کے مطابق جو آپ کا امیجیٹ ہے وہ آپ کا انیمی ہے, دشمن ہے, اور آپ کے نیبر کا نیبر جو ہے جو وہ آپ کا دوست ہے. اسی طرح تو وہ اگر آپ دیکھیں تو آپ نیپال دیکھ لیں, بنگلہ دیش دیکھ لیں, چائنا دیکھ لیں, بھوٹان دیکھ لیں, برما دیکھ لیں, بنگلہ دیش دیکھ لیں, ہمیں دیکھ لیں, تو انڈیا کی پالیسی چانکے کوٹیلیا کی ون. سیکنڈلی جو ان کا نیکسس ہے افغانستان کے ساتھ وہ ان کا پرانا ہے. اگر آپ دیکھیں تو جب ناردرن الائنس کی گورنمنٹ بھی تھی تو وہاں پر جو ان کے آرمی آفیسرز تھے یا ان کے ملٹری فورسز کے افسر وہ دہرادون میں جا کے ٹریننگ کیا کرتے تھے, وہ انڈیا کی پالیسی کو پاکستان میں جیسے وہ ان کو دشمن کر کے پینٹ کرتے ہیں وہی چیز وہاں ٹرین ہو کر آئے ہوئے ون. اب فیوچر میں کیا ہونے جا رہا ہے ٹیکٹیکل لیول کے اوپر آپ نے دیکھا کہ ہم نے تمام جو اندر جو تھے کیڈٹس تھے ان کو اب ریسکیو کر لیا ہے, کوئی زیرو کیجولیٹی ہے وہاں پہ. اب آرم فورسز جانے وہاں پر جنہوں نے آپریشن کرنا ہے اور ٹیررسٹ جانے, لیکن یہ تو ہو گیا ٹیکٹیکل لیول پہ آپ نے محفوظ کر لیا اور تمام کسی کولیٹرل ڈیمیج کو اوائڈ کیا. نا آپریشنل یا اسٹریٹجک لیول کے اوپر اب پاکستان نے دیکھ لیا کہ ہمارے جو برادر اسلامی ملک ہیں, قطر ہو گیا, ترکی ہو گیا, سعودی عرب ہو گیا, ان کے کہنے کے مطابق ہم نے ضرور ڈائیلاگ کیے, لیکن میرے خیال میں افغانستان کی جو یہ لیڈرشپ ہے طالبانی رجیم وہ سمجھتی ہے کہ جو ہماری پولیٹیکل پولرائزیشن ہے جو کہ سوشل میڈیا کے مطابق جو اس وقت موجود ہے اسپیشلی کے پی کے میں, شاید وہاں پہ کوئی ویکیوم ہے جس کو ایکسپلوئٹ کرتے وہ ٹیررزم کی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ کے پی کے کی جو عوام ہے وہ یور عوام ہے اور پٹھان جو قوم ہے وہ اپنے ایک ایک انچ کو حفاظت کرنا بہترین طور پہ جانتے ہیں. اب جو وہاں پہ ہماری انٹیلیجنس بیس آپریشنز کے اندر جو کامیابیاں بھی ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل صاحب اب سے 3 ہفتے پہلے جا کے ان کے مشاہیر سے ملے ہیں, ملک سے ملے, ان کو اعتماد ملی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ڈی جی ایس پی آر نے بھی جا کے وہاں کے جو آپ کے جتنے صحافی تھے ان کو بھی اعتماد ملی ہے. تو جنرلی وہ لوگ جو ہے وہ پولیٹیکل پالیسی ہے جو ملٹری پالیسی کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اب یہ تو ہو گیا پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک لیول پہ ایفرٹس. اب جو آرم فورسز کی جو حکمت عملی ہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے حکم کے مطابق جب بھی ہمیں گو ایڈ ملتا ہے تو ہم انڈیا کو ڈے 1 سے پڑھتے ہیں, اور 2 فرنٹ وار ان کا ہمیشہ سے ایک چوائس آف جو ہے وہ پرائرٹی رہی ہے. تو وہ وکٹری آف ڈیفیٹ جو ان کو آپریشن بنیاد مرسوس میں ہوئی تھی اس کو وکٹری آف جو وکٹری اس میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لحاظ سے انہوں نے جو ہے وہ ایز اے پراکسی بننا قبول کیا, جو کہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے. میں اسی روشنی میں خرم صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, خرم صاحب کہ ایک تو یہ جو ڈائیلاگ پروسیس ہے جو اسٹریٹجک لیول پہ اور خاص طور پہ ہمارے دوست ممالک بھی فیسیلیٹ کر رہے ہیں ان ڈائیلاگ پروسیس کو افغان طالبان کے ساتھ, اس کا مستقبل خرم روکڑی صاحب اب کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ اور دوسرا پھر یہ جو کل جس کا ذکر ابھی مناز صاحب نے کیا, جو کل بھارتی میڈیا نے جو بے شرمی کی حدیں پار کی, یعنی ابھی تک وہ کسی فائنل کنکلوژن پہ ان کی این آئی اے یا ان کے جو ادارے نہیں پہنچ سکے, لیکن ان کا میڈیا کنکلوژن پہ پہنچ کے سٹوریز ہی بلڈ کر چکا ہے. تو ہاؤ ڈو یو سی دس روکڑی صاحب؟ دیکھیں ان کا میڈیا ایگزیکٹلی وہی کر رہا ہے جس کا ان کی جو را اور ان کا جو بی جے پی میڈیا ہے وہ آر ایس ایس کا میڈیا ہے اس وقت. انڈیپینڈنٹ میڈیا یا سین میڈیا اس کو انہوں نے اپنے ملک کے اندر ختم کر دیا. دوسرا جب آپ نے کہا کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں, مذاکرات تو ہونے چاہیے اور ہو رہے ہیں, اور ہمارے بہت قریبی دوست ممالک جو ہیں اس کے اندر اس کو وہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, اور ہم ایک ایسا ملک ہیں جو کہ ایک دنیا میں وجود رکھتا ہے اور ہماری حیثیت ہے. ہم ان دوستوں کو اور اپنے مذاکرات کو ایک بڑے مثبت طریقے کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں, 1 پوائنٹ ایجنڈا کے ساتھ, کہ آپ کے ملک سے, آپ کی سرزمین سے, وہاں سے ٹیررسٹ جو ہیں آرگنائزڈ ہو کر انسائیڈ پاکستان ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. ہمارا ایک ہی نقطہ ہے کہ آپ اس چیز کو روکیے, ہمارا اور تو کوئی ایشو ہے نہیں.
ہمارا ایک ایشو ہے. ہمارا تو کوئی یہاں سے جا کے وہاں پر جس دن ایسا کوئی کام کرے تو ہم رسپانسبل ہوں گے. ہم آپ کو ثبوت دے رہے ہیں کہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے, آپ رسپانسبل ہیں. آپ اگر ان کو تحفظ دے رہے ہیں تو آپ انوالو ہیں, آپ اس کام سے رک جائیے. اب اس کے لیے بہت ہمارے دوست ممالک, بہت اہم ممالک اس میں کردار ادا کر رہے ہیں, اور ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں. اب قطر کا جو دوحہ ہے اس کے اوپر ڈیپینڈنسی افغانستان کی کوئی تھوڑی نہیں ہے, کوئی تھوڑی ڈیپینڈنسی نہیں ہے. ہم بڑے کے طریقے کے ساتھ ان مذاکرات کو لے کر آگے چل رہے ہیں, اور ہم آن ہائر ایج ہیں. ہم ہر چیز ثبوت کے ساتھ, ایویڈنس کے ساتھ اپنے دوست ممالک کے آگے رکھ دیا ہے کہ یہ دیکھیے. اب یا تو ان ایویڈنسز کو یا کسی چیز کو پر جو دوسرا گروپ ہے جو وہاں سے مذاکرات کے لیے آیا وہ ڈینائی کرے, نہ وہ ڈینائی کر رہے ہیں, نہ کر سکتے ہیں, اور نہ کر پائیں گے. تو یہ اگلے کچھ دنوں میں آپ کو ان ڈائیلاگز کی ایک نئی, میرا ہی اپنا تجزیہ ہے کہ نئی شیپ نظر آئے گی, جس میں جب ہم ان ڈائیلاگز کے آگے بڑھیں گے تو یہ دو ممالک جو ہیں یہ بڑا کردار ادا کریں گے. کیونکہ ثالث جو ہوتا ہے وہ ایک سٹیج پر جا کر یہ نہیں کرتا کہ میں نے کوشش کی تو آپ کی ثالثی نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی. ثالث جو ہوتا ہے پھر وہ ایک حق ایک فریق کا ساتھ دیتا ہے, کیونکہ اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس تمام ایشو کے اندر یہ جسٹیفائیڈ ہے اور یہ مجرم ہے. اب یہ تو تعین ہو چکا ہے کہ مجرم کون ہے. لیکن سیز فائر کی جو ایگزسٹنس ہے, اور خاص طور پہ جو ہائیڈ آؤٹس ہیں ٹی ٹی پی کے یا افغان جس کے ذریعے پاکستان کے اندر دہشت گردی کو سہولتکاری فراہم کی جا رہی ہے, اب ہمیں یہ آج کے حملے کے بعد اور اس سے پہلے وانا کیڈٹ کالج یا ہونے والے ٹیررسٹ انسیڈنٹ کے بعد تو ہم نے پہلے بھی کیا ہے کھل کے, اور اب وی ول ہیو ٹو ٹیکل دس کائنیٹک لیول کے اوپر بھی. خرم صاحب, یہ مذاکرات کا عمل جیسا بھی چلتا رہے اس کے جو نتیجہ, لیکن وی ہیو ٹو ڈیل دس اس طرح سے. آپ یہ دیکھیں کہ بچوں کا وہ ایک ایجوکیشن, جہاں بچے پڑھ رہے ہیں, بچے پڑھ رہے ہیں وہاں پہ, اور وہاں پر ایک حملہ ہوتا ہے. اس سے بڑی ذلت یا اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے. اب وہ جب حملہ ہو رہا ہے تو یہ اب ماڈرن ٹائم میں یہ نہیں ہے کہ وہ حملہ کر رہے ہیں تو ان کے لنک ہم نہیں معلوم ہمیں کہ وہ کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے, اس کو کہاں سے سگنلز آ رہے ہیں, انسٹرکشنز کہاں سے آئی ہیں, ان کے وہ جو دہشت گرد مارے گئے ان کے فونز برآمد ہو گئے ہیں. ایک لنک اسٹیبلشڈ ہو جائے گا, بلکہ ہو چکا ہے کہ کہاں سے یہ آپریٹ کر رہے تھے. وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اب ہماری یہ جو ثالث ہیں ان تک یہ ساری چیزیں ہماری ایک سسٹم کے تحت چلی جائیں گی. آگے یہ صرف ہم نہیں رہ جائیں گے, ہمارے ساتھ آپ یاد رکھیے گا کہ اور ممالک بھی کھڑے ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ ان مجرموں کا علاج کیا جائے. یہ جو آپ نے بھارتی میڈیا والا جواب جو دیا اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں, کیونکہ یہ جو وار مونگرنگ ہے وہ ان کا ایک طریقہ کار ہے جو شروع سے ہے. وہ ٹیمپریچر کو بڑھاتے بھی ہیں, وہ ٹھیک ہے, وہاں پہ الیکشنز بھی ہو رہے ہیں, لیکن ابھی جو ان کی یعنی یہ جو وار مونگرنگ کریں گے تو یہ کیونکہ پھر اس کو اتنا زیادہ وہ ہائپ دے دیتے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ کو ان دی اینڈ کچھ کرنا ہی پڑتا ہے, وہ مس ایڈونچر کرتے ہیں اور اس کا ان کو نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے, جیسے انہوں نے ابھی میں بھگتا. یہ معاملات اسی طرف جائیں گے آفٹر دس, جو کل جو ہوا انسیڈنٹ وہاں پہ, یا کچھ الگ ہوگا اس دفعہ نتیجہ؟ دیکھیں اس ساری چیز کی رسپانسبلٹی آتی ہے پریزیڈنٹ افغان رجیم کے اوپر. اب چاہے ابھی کئی میڈیا کے اوپر ایک سرکولیٹ کر رہی ہے جی کہ ٹی ٹی پی نے کہا کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا. تم نے یہ نہیں کیا تو تم نے جو 1000 کیے ہیں ہم کیسے مانیں کہ تم نے نہیں کیا؟ تم نے جو 1000 کیے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ افغان رجیم کے اوپر ایک رسپانسبلٹی جائے گی. افغان رجیم کے اندر سے انڈیپینڈنٹ آپریشنز پلانڈ بائی را اینڈ یہ جو ہے RSS وہ ہو رہے ہیں, اور الٹیمیٹلی اس تمام کا خمیازہ, اس تمام کا بوجھ انہی پر جائے گا, کیونکہ وہ ابھی تک ان کو شیلٹر دے رہے ہیں اور ان شیلٹرز دیتے ہوئے, اور ان کو نہیں معلوم کہ پیسہ لگ رہا ہے, ان کو نہیں معلوم کہ انڈینز انوالو ہیں, افغان رجیم کو نہیں معلوم کہ RSS را انوالو ہے. متقی صاحب انڈیا میں جو بیٹھ کے عہد و پیمان کر کے آئے ہیں اور رسوائی کا ایک ٹوکرا سر پر اٹھا کے آئے ہیں, ان کو نہیں معلوم کہ وہ کس کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں نہایت سنجیدہ ہوتی جائیں گی ہر آنے والے دن کے ساتھ, اور اس کا وبال سارے کا سارا
اس ساری کی ساری چیز کا جو عملی طور کے اوپر جس پر فرق پڑے گا یا جس پر گرتا ہے وہ اخوان رجیم ہے اور ڈرا ان کے ساتھ کھیل رہی ہے. اب وہ کب تک اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں گے, اٹس اپ ٹو دیم. ٹھیک ہے, لیکن ساتھ میں جو بھارت کے اندر جو وار مونگرنگ دوبارہ شروع ہو گئی ہے, جو ان کی سوشل میڈیا, ان کا میڈیا جو ہر دفعہ کی طرف کرتا ہے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیونکہ کیا یہ یہیں پر رک جائے گا سلسلہ, یا پھر گورنمنٹ ول آلسو جوائن اٹ, اور پھر ان کے کیونکہ وہ اتنا ہائپ اور اتنا ٹیمپریچر بڑھا دیتے ہیں کہ دین دے ہیو ٹو ڈو سم تھنگ, کوئی مس ایڈونچر کرتے ہیں اور پھر وہ بھگتتے ہیں, یہ اس طرف معاملہ آ جائیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو پچھلے حالات میں انہوں نے اپنے حالت دیکھ لیا, یا تو ہم مکمل تیار ہیں اور ہم ان کی کیپیبلٹی, ان کی حیثیت, ان کے ایکوپمنٹ, ان کی تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے ہم تیار ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ان کا کیا کچھ ہے ان کے پاس. اب وہی چال, وہ عادت بن گئی ہے نا ان کی عادت بن گئی. اب کیونکہ ان کا ایک دفعہ منہ توڑ دیا گیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسے اٹھا کے بھاگتے ہوئے آ جائیں گے اور وہ کچھ کر پائیں گے. اب انٹرنیشنلی بھی پریشرز ہیں, لیکن ہمیں اپنے دفاع کے لیے ہم مکمل تیار ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ پھر الیکشنز ان انڈیا وہی سیم پیٹرن آر ایس ایس کا, تمام وہی چیزیں, لیکن اب وہ حالات نہیں ہیں وہ جو پہلے سمجھتے تھے. اب چیزیں ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں اور ان کا انڈیا کو پورا معلوم ہے انڈیا کو کہ ہمارے ساتھ کسی بھی مس ایڈونچر کرنے کا ان کا کیا ریزلٹ وہ بھگتیں گے, ان کو معلوم ہے. صحیح, اور شاید اسی وجہ سے نریندر مودی کی سٹیٹمنٹ تو آئی ہے سامنے کہ ہم جو ہے وہ ہم اس کو جائیں گے ٹوٹلی ویل فائنڈ کہ کس نے کیا, اور ہم ہر حد تک جائیں گے, جو وہ ایک نارمل دیتے ہیں پولیٹیکل سٹیٹمنٹ. ایک بریک لے لیتے ہیں, تو بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا, مختصر بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور کچھ اہم سوالات, حقائق. آج اسلام آباد میں ہونے والی دہشت گردی, اس کے علاوہ وانا کیڈٹ کالج, اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کے خدشات, خاص طور پہ شہروں میں دہشت گرد حملے یا جو ویو آف ٹیرر ہے, یہ کتنے زیادہ الارمنگ سچویشن ہے. بطور قوم ہمیں کیا کرنا چاہیے, ریاست کا رد عمل اس پر کیا ہونا چاہیے, اور خاص طور پر بھارتی فالس فلیگ, کل جو ایک ڈرامہ ان کی میڈیا نے رچایا, اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے. خرم صاحب بھی ساتھ ہیں, خرم روکڑی صاحب, احمد سعید مناز صاحب, بریگیڈیئر احمد سعید مناز صاحب بھی پروگرام میں ساتھ ہیں. خرم صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے کہا اس دفعہ الگ یعنی اس دفعہ خوف ہے بھارت میں, ان کا میڈیا پہلے کچھ کہتا ہے, پہلے کچھ ہوتا ہے فالس فلیگ, پھر میڈیا کچھ کہتا ہے, پھر میڈیا کے بعد ان کی حکومت مس ایڈونچر کرتی ہے, پھر وہ نتیجہ بھگتتے ہیں. 2 بار ان کے ساتھ ہو چکا ہے, یہ تیسری بار اب یہ نہیں غلطی دہرائیں گے آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, وہ ہر گھناؤنی حرکت کرنے پر تیار ہے, لیکن اس کو نتائج کا علم ہے. اب اس کو مودی کو نتائج کا علم ہے. اس وقت وہ پوری کوشش کریں گے افغانستان کے راستے, یہ والا جو کام ابھی انہوں نے کیا ہے, اس کو جاری رکھنے کی. اور اس کی ذمہ دار پھر افغان رجیم ہوگی, کیونکہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا. اب اس پورے پروسیس کو جو پیچھے چل رہا ہے, آپ ان کے ساتھ پورے ڈائیلاگ کر رہے ہیں, آپ انٹرنیشنلی ان پر باور کرا چکے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ان کے اوپر سے ہاتھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے. کس کے کہنے پہ؟ مودی کے کہنے پہ, متقی صاحب کے وزٹ کے بعد ان کے کہنے پہ. تو وہاں سے وہ ہر اس کو جاری رکھنے کی کوشش کرے گا. اور تیس جو ہے انٹرنیشنلی آل اوور دا ورلڈ, اس کو معلوم ہے کہ اس کے یہ جو چالاکیاں ہیں یا جو اس کے فالس فلیگ جو کرتا ہے حرکتیں, وہ دنیا اس کو جانتی ہے. اس کو معلوم ہے کہ دنیا کی جو ایجنسیز ہیں دے نو اٹ کہ انڈیا کہاں کھڑا ہوا ہے. ابھی ماضی میں ہوا مئی میں, اس کے بعد سے جس طرح آپ نے کہا کہ ڈومیسٹک پالیٹکس میں اس کی جو مودی کی جو سٹیچر ہے اس کو بڑا نقصان پہنچا ہے. کل سے لے کر اب تک بھی کانگریس کے اکاؤنٹس آپ دیکھیں یا ان کی اپوزیشن دیکھیں, بی جے پی کے یا عام آدمی بھی دیکھیں, وہ نریندر مودی کو للکار رہے ہیں کہ آپ کیوں نہیں کچھ کر رہے. تو یہ اس کانٹیکس میں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وہ اس کو جاری رکھیں گے؟ احمد سعید مناز صاحب, آپ کی طرف اگر سوال یہ پوچھوں تو
جی بالکل، دیکھیں اس وقت یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ بی جے پی کی گورنمنٹ اور طالبانی رجیم کی ملی بھگت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دونوں کا جو پولیٹیکل آبجیکٹو ہے وہ کنورج کرتے ہیں کہ انہیں طول دینا اپنے رجیم کو. بی جے پی کی گورنمنٹ کا خاصا رہا ہے جو کہ آر ایس ایس کی گورنمنٹ کا جو ہے وہ آر ایس ایس کا ایک پولیٹیکل فیس ہے جو کہ دہشت گرد تنظیم ہے. تو پرائمریلی یہ جو بہار میں الیکشنز ہو رہے ہیں وہاں پر جو ان کا ریپ ہے، جو ان کے جو ریپس ہیں ان کے یا جو امیدوار ہیں ان کو بری طرح شکست ہو رہی ہے. اب 1.5 سے 2 مہینے کے بعد نیو دہلی میں الیکشنز ہیں، تو لہٰذا یہ تمام چیزیں وہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے اور وار مانگنگ کی اسٹیٹمنٹ کر کے اور ایک ہسٹیریا کریٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. سیکنڈلی جو نوشن آف ڈیفیٹ ہے جو پوری دنیا نے اس وقت انڈیا کے اوپر لگایا ہے کہ جس طرح سے ہم نے آپریشن بنیاد مرسوس میں ایسی ڈیفیٹ ہم نے دی انڈیا کو کہ جب ہم نے ریسپانس جنریٹ کیا تو آدھے گھنٹے میں یہ بھاگے وہاں پہ سیز فائر کے لیے امریکنز کی جانب، اور ہم نے پھر جو ہے ہم ایک ریسپانسبل اسٹیٹ ہونے کے ناطے ہم نے جو ہے وہ پیس کیا ان کے ساتھ. اب اسی طرح طالبان رجیم کو دیکھیں، وہ اپنی چاہتے ہیں کہ اس پہ طول دیا جائے، جبکہ وہ انتہائی غیر جو ہے پاپولر قسم کی وہاں پہ یہ رجیم ہے جس میں وہاں پہ ڈفرینٹ وار لارڈز ڈکٹیٹ کرتے ہیں اور وہ ٹیررزم کو ایز اے لیوریج کے طور پر استعمال کرتے ہیں. پوری دنیا میں دیکھا جائے تو طالبان رجیم کو کسی نے ریکگنائز نہیں کیا. اب اس تناظر کے اندر دونوں کے جو اسٹریٹجک ان کے کنسرنز ہیں وہ کنورج کرتے ہیں، اور اس کا جو پلے گراؤنڈ ہے جس میں کہ وہ اپنی لیوریج استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ بدقسمتی سے پاکستان کی لیکن یہ پھر ایک پراکسی وار ہوگی جو پہلے بھی کرتا رہا بھارت، لیکن اب اس سے زیادہ نہیں ہوگا، یعنی وہ نہیں ہوگا جو ہم نے مئی میں سچویشن دیکھی تھی. آپ یہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں چانسز بالکل ہیں کہ اگر ہم ویسٹرن بارڈر کے اوپر انگیج ہوتے ہیں تو شاید وہ ویکیوم ایک سمجھے اور ایسٹرن بارڈر کے اوپر سے کنونشنل کچھ کرنے کی حرکت کرے، لیکن کنونشنل لیول پہ ہم انڈیا کو اتنی بری مار دے چکے ہیں کہ دوبارہ شاید وہ ہمت نہ کرے. اب اس کے پاس آپشن کیا ہے؟ 5th جنریشن وارفیئر، جس کے تحت پروپیگنڈا وارفیئر ہے، جس کے ڈس انفارمیشن وارفیئر ہے، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ سب سے پرائمری ٹیررزم ہے. کسی بھی جنگ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی قوم کو ڈیمورائل کریں 1، اس کو سیکیورٹی کنسرنس میں پھنسا دیں 2، اور آپ ایک ایسی جو ہے وہ لیوریج استعمال کریں کہ جس میں آپ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بیٹھیں. اب دیکھیں تو کنونشنل لیول کے اوپر تو مار پڑی، اب اس نے ٹیررزم کے جو ٹول ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے پوزیشن آف اسٹرینتھ اچیو کرنا چاہتا ہے. لیکن پاکستان بہتر طور پہ جانتا ہے کہ پوری دنیا میں جو اینٹی ٹیررزم یا کاؤنٹر ٹیررزم کے حساب سے بڑا سالڈ موقف ہے. لیکن سے یہ ٹیررزم میں جو ٹول ایز اے اسٹریٹجک ٹول اس کو استعمال کر رہے ہیں فار دیئر آبجیکٹیوز، دس از ناٹ نتھنگ نیو، یہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں نا. لیکن وہاں پہ جو ان کی ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس کی کنزمپشن کے لیے دے ریکوائر سم تھنگ ایکسٹرا، وہ اس لیے شاید وہ کنونشنل کی طرف جاتے ہیں. تو وہ کیا ان کی جو ڈومیسٹک جو ان کی پالیٹکس ہے یا ان کی جو نیڈز ہیں، پولیٹیکل نیڈز ہیں، وہ فیول ہو جاتی ہیں ود اونلی دیز کائنڈ آف پراکسی وارز اور یہ ٹیرر انسیڈنٹ سے، یا ان کو ایک اسٹیپ اہیڈ جانا پڑے گا؟ بالکل ٹھیک، آپ نے بالکل صحیح ایک جو اندازہ لگایا کہ آپ کا کیا ٹیررزم اور 5th جنریشن وارفیئر سے ڈس انفارمیشن سے وہ اچیو کر پائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا، اور اس کے لیے آپ جو انڈیا ہے وہ اب اس نے ایئر بھی دیکھ لیا، لینڈ پہ مار پڑ بھی. تو اب اپنے دیکھیں تو ڈی جی ایس پی آر جب پشاور گئے تھے تو انہوں نے بات کی تھی کہ سی کی جانب سے، سمندر کی جانب سے سر کریک کے علاقے میں شاید کوئی شرارت ہو سکتی ہے تاکہ اگین وہ پولیٹیکل لیوریج حاصل کر سکیں، یا پوزیشن آف اسٹرینتھ ہیں، یا جو نوشن آف ڈیفیٹ ہے اس کو نوشن آف وکٹری میں کنورٹ کریں. تو لہٰذا سر کریک میں بھی اگر کوئی آپریشن کرتے ہیں تو انڈیا کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ ہماری ایئر ایفرٹ ہم نے ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر رکھی، اسپیشلی جو ابھی وہاں پر جو چیزیں حرکت میں آئی ہوئی ہیں ان کی ڈاؤن ساؤتھ نیچے انڈین اوشن کے اندر، تو ہم اس کا بغور جائزہ لے رہے ہیں. جہاں تک کہ انڈیا کی نیوی کا تعلق ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ان کی سب میرین کو سرفیس ہونے میں مجبور کیا تھا، ادروائز ہم اس کو ہٹ کرتے. تو یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب انڈیا نیول اسٹرینتھ کو ایکسپلائٹ کرنے کے اس میں چکر میں ہے، کیونکہ ایئر کے اندر مار پڑی اور گراؤنڈ کے اوپر دیکھیں تو آرمی نے کشمیر کے اندر خاصا ان کو مارا. تو لہٰذا ایک ہو سکتا ہے کہ شرارت کے کرے نیوی کی جانب سے، سمندروں کی جانب سے، لیکن چونکہ ہم بہتر طور پہ جانتے ہیں ان کا میڈیا کے اندر آ کے جو ہے پریس بریفنگ میں ڈی جی ایس پی آر کا یہ کہنا، یہ بیسیکلی رائٹ ایئرز پہ رائٹ میسج پہنچانا تھا کہ ڈونٹ میس وتھ پاکستان بیکاز وی آر آلویز ریڈی. اب نیوی بھی جو ہے اس کو ایک موقع میرے خیال اب شاید ملنا دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی انڈیا کے اوپر اپنی جو ہے سبقت کو حاوی کرے. لیکن آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ شرارت کر سکتا ہے، تو لہٰذا ہم کو اپنے گارڈز کو لوور نہیں کر رہے. ہم نے 2 فرنٹ وار جو ہے اس کے اوپر ہم بھرپور طریقے سے نظر رکھے ہوں کہ چانکیہ کوٹیلیا کی
جو کہ اسٹریٹجک تھنکر ہے، جس کو فالو کرتی ہے انڈیا کی اسٹریٹجک کمیونٹی، وہ یہ بہتر طور پہ اس کی ٹیچنگ کے حساب سے وہ اس کو جانتے ہیں کہ انڈیا سمجھتا ہے کہ آپ کا امیڈیٹ نیبر جو ہے وہ آپ کا دشمن ہے اور نیبر کا نیبر آپ کا دوست ہے، تو لہٰذا ہم 2 فرنٹ وار کی سچویشن کے اوپر وار گیمنگ بھی کر چکے، ہم کانٹیجنسی پلان بھی کر چکے، اور کل فیلڈ مارشل صاحب نے جو مارکسمین شپ کی ایک ٹلہ رینجرز کے اوپر جہلم میں جا کے دیکھیے کہ ہماری فائر کی کیا ٹریننگ کے حساب سے کیا لیول ہے، تو پوری دنیا نے دیکھا کہ جس طرح سے ہم نے وہاں پہ اپنی فائر کی جو صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے رکھا. تو ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو انفارچونیٹلی جہاں پاکستان کی لیکن یہ مطلب وی آر ایٹ اے وار رائٹ ناؤ، اور ایسٹرن ہو یا ویسٹرن بارڈر ہو، ہمیں دونوں طرف سے بھی الارم الرٹ رہنا ہے. جس طرح آپ نے سرکری کا ذکر کیا وہاں سے بھی، اور پھر ود ان آر کنٹری آر سٹیز آلسو کین بی ٹارگیٹڈ لائک اسلام آباد جو آج ہوا ہے، پھر جو سیکورٹی فورسز کیڈٹ کالجز یہ وہ. تو وی شوڈ بی الرٹ، وی شوڈ بی یونائٹیڈ، وی شوڈ ہیو ون نیریٹو ایٹ دا اسٹیٹ لیول، ایٹ پولیٹیکل لیول، یا تمام جو مکاتب فکر ہے سب کا، یہ ہمیں اس وقت جنگی طور پہ تیار رہنا چاہیے، ذہنی طور پہ. لیکن ڈی ایس پی آر نے بھی کہا تھا کہ آپ جو ہے نا اٹس اے ہول آف اے نیشن کی قوم کی جنگ ہے، یہ کوئی انڈیویجول کسی صوبے کی جنگ نہیں ہے. بالکل ہو سکتا ہے. ٹیررزم میں پاکستان نے دیکھا کہ جب پیک پہ چل رہی تھی افغانستان میں، جب آپریشن چل رہے تھے، تو کراچی سے لے کے ہم نے اوپر جو کشمیر اور ایون جی بی کے اندر بھی ہم نے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز دیکھی جو کہ انڈین اسپانسرڈ تھی. لیکن اب اس وقت ہمیں بالکل ٹھیک ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہمیں ایک قومی جو ہے وہ موقف ہونا چاہیے، ایک ہماری پوزیشن ہونی چاہیے، اور اس میں کے پی کے کی گورنمنٹ کی ٹھیک ہے ڈفرنٹ پوزیشن ہے، لیکن وہ ان کے صرف ان کے اعتراض یہ ہے کہ آپ ڈائلاگ کو بھی ساتھ لے کے چلیں. وہ پاکستان آلریڈی کر رہا ہے، کیونکہ اس وقت کیوں ڈائلاگ کے حق میں لوگ زیادہ نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے جب ڈائلاگ کا موقع دیا ہے ان ٹیررسٹ کو، ان سے بات کی ہے، افغانستان سے بات کی ہے، تو بیسیکلی ڈائلاگ کے ٹینیور کو انہوں نے ایک قسم کا ٹائم بائی کرنے کا ذریعہ بنایا، نہ کہ کوئی سالڈ اسٹیپ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا، اپنا موقف دیا اس حوالے سے. خرم روکنی صاحب بھی ساتھ تھے. فیس بک نیوز اینیکس دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا موقع